السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس تعلق سے ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں ہم نے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ جو بھی غور کرے گا تو اسے سارے مذاہب میں اسلام ہی سچا اور صحیح مذہب نظر آئے گا۔ پھر آگے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کے ذاتی مفاد سے دور ایک ایسی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دی ہو، بھلا وہ مذہب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ان باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ اب اس آخری لیکچر میں دو ایسی بات بتاتے ہیں جس سے چمکتے سورج کی طرح یہ ویزیبل ہو جائے گا کہ واقعی اسلام برحق اور سچا مذہب ہے۔ ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مذہب کی ایک خاص کتاب ہوتی ہے، اسی طرح مذہب اسلام کی بھی ایک خاص کتاب ہے جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں غور و فکر کریں جس سے اسلام کی ریالٹی آپ کے سامنے ویزیبل ہو جائے گی۔ دیکھیں، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو آپ نے قرآن مجید کو کلام الہی کے حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت کفار نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ محمد کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور تمام فصحائے عرب کو چیلنج کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کچھ تردد ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ کفار نہیں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کوئی ایسا کلام پیش کر سکے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی سچائی پر ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اور ساتھ ہی قرآن کا تمام چینجنگ سے محفوظ رہنا بھی اسلام کی سچائی کی ایک دلیل ہے کہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو خدا کے الفاظ کہتے ہیں، جیسے یہود تورات کو، مسیحی انجیل کو، ہندو ویدوں کو خدا کا کلام تصور کرتے ہیں۔ اس میں سے بعض تو سرے سے خدا کا کلام ہی نہیں، اور بعض میں چینجنگ اور تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ فار ایگزامپل تورات، زبور، انجیل، ان میں چینجنگ آ گئی ہیں اور تبدیلیاں آ گئی ہیں، مگر قرآن مجید کو نازل ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر آج تک قرآن مجید تمام چینجنگ سے پاک و صاف ہے، اور قرآن مجید کی ہر آیت پیور اور خالص ہے۔ سر ولیم جو ایک متعصب عیسائی ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لائف آف محمد میں لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ہم ایک بڑی مضبوط بنیاد پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت پیور ہے اور اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کسی ادنیٰ تحریف کے بغیر صحیح و سالم موجود رہنا اور ساری دنیا میں اس کے حفاظ کا موجود رہنا، یہ بھی اسلام کے حق ہونے کی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لیے اس پہلو پر بھی غور کیجیے کہ جو لوگ اس مذہب اسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے تو آخر ان لوگوں کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی،
ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی، اسلام کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، ان کو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کی دعوت سب سے پہلے ایسی قوم کے سامنے پیش کی گئی جو جہالت اور ظلم میں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہالت اور بت پرستی میں ساری دنیا کی وہ استاد تھی، لیکن اسلام کی وجہ سے وہی لوگ جو بتوں کے پجاری تھے ایک اکیلے اللہ کی عبادت گزار بن گئے، جو ظالم تھے وہ مہرباں ہو گئے، جو فریبی تھے وہی دیانتدار بن گئے، جو بخیل تھے وہ سخی ہو گئے، جو قاتل تھے وہی دوسروں کی دفاع میں شہید ہونے لگے، جو معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہی ان کی پرورش کو سرمایہ فخر سمجھنے لگے، ان سے محبت کی جانے لگی، بیواؤں کو ان کا مقام ملا، ماں کی خدمت دارین کی سعادت قرار پائی، باپ جنت کا دروازہ کہلایا۔ یہ ساری باتیں پکار پکار کر اعلان کرتی ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد سچا مذہب ہے جس نے ان لوگوں کے قلوب کو دھو کر پاک کر دیا تھا، ان کی روحوں کو پاکی عطا کی تھی، جس نے ان کے ظاہر اور باطن کو ایک کر دیا تھا۔ پھر یہ بات بھی یہاں پر قابل غور ہے کہ اسی اسلام کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں ان حضرات کو ستایا بھی گیا، ایسی ایسی تکالیف دی گئی کہ سہنا تو دور کی بات ہے، بیان کرنے کے لیے بھی لوہے کا جگر چاہیے کہ جس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، انہیں ننگے پیٹھ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، راتوں کو باندھ کر کوڑوں کی بارش کی جاتی تھی، پھر ان زخموں کو نمک لگا کر اور بھی زخمی کیا جاتا تھا، مگر وہ تھے کہ صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے رٹ لگائے جاتے تھے۔ حضرت خباب کو قمیص اتار کر انگاروں پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم کا خون اور پیپ ان انگاروں کو بجھا دیتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت یاسر بھی اسی جرم میں شہید ہوئے۔ صرف غلام ہی کو نہیں بلکہ آزاد مرد و عورتیں، شرفائے مکہ جیسے سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی کفار کے مصائب سے بچ نہ سکے۔ مگر ان تمام مشکلات کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا رہا، مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی رہی، یہ تکلیفیں ان حضرات کو دین اسلام سے ہٹا نہ سکیں۔ یہ حضرات ہوش مند اور باوقار لوگ تھے، جب انہوں نے اسلام کی صداقت پر غور کیا تو انہیں اسلام 100% سچا مذہب نظر آیا، اور فائنلی وہ اسلام پر ایمان لے آئے۔ پھر کوئی بھی طاقت انہیں اسلام سے ہٹا نہ سکی، جبکہ اس وقت ایمان و اسلام کا اقرار گویا کہ تمام عرب و عجم کو جنگ کی دعوت دینا تھا۔ ایمان لانا کوئی دل لگی نہ تھی، بلکہ کفار کے سامنے اپنے جانوں کو لقمہ بنا کر ڈال دینا تھا۔ ان سب کے باوجود ان حضرات کا اسلام پر ڈٹے رہنا اور ان کی خاطر تکالیف برداشت کرنا اسلام کے حق ہونے کی ایک روشن دلیل ہے، اور اسلام کے حق ہونے کی ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے۔ اب انہی سب باتوں کے ساتھ ہم اپنی ٹاپک اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلامی سچا مذہب کیوں، اس کو مکمل کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہمارے ان بیانات کو غور سے سنیں گے وہ ضرور اسلام کی سچائی کو مان لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر سننے والے کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔